الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج 30 دسمبر 2022 مطابق 6 جمادی الآخر 1444 ہجری ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم. یہ قرآن کریم کی آیت اور ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم نے جو سب سے پہلے قسم کھائی ہے اس صورت کے اندر، یہ عصر بولتے ہیں زمانے کو. انسان کی زندگی میں وقت کی ایک بہت اہمیت ہوتی ہے. قرآن کریم نے بھی کہیں رات کی قسم کھائی ہے تو کہیں صبح کی، کہیں شفق کی، کہیں رات اور دن کی قسمیں کھائی ہیں. اور اس صورت کے اندر پورے زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھا لی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے وقت کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. ہمارے بزرگان دین میں وقت کی قدر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. ہندوستان کے علماء میں مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ صرف 39 سال کی عمر پائی ہے اور 110 کتابیں لکھ ڈالی ہیں. اور کتاب بھی کوئی چھوٹی موٹی یا رسالہ نہیں، بلکہ بعض کی 10 جلدیں ہیں، بعض کی 20 جلدیں ہیں اور بعض کی اس سے بھی زیادہ. کھانا کھاتے وقت بھی پوری زندگی میں 30 سال کی عمر تک تو اپنے ہاتھ سے کبھی کھانا نہیں کھایا. بس مطالعے میں لگ رہے ہیں یا کتابت میں لگ رہے ہیں اور بہن کو کہہ دیا کہ تو میرے منہ میں لقمہ ڈالتی رہے، میں کھاتا رہوں گا، چباتا رہوں گا، ادھر اپنا کام بھی کرتا رہوں گا. یہ لوگ وقت کی بہت زیادہ قدردانی کرنے والے تھے اور اپنے وقت کو بہت اہمیت دیتے تھے. لیکن آج ہمارا حال ہے کہ ہم لوگ وقت کو برباد زیادہ کرتے ہیں، ضائع زیادہ کرتے ہیں اور اس کو کام میں بہت تھوڑا لاتے ہیں. آج جیسے ہی یہ دن ختم ہوگا، کل آخری تاریخ اس سال کی ہے کہ گویا کہ ایک گھمسان اور جو لوگوں کے اندر پٹاخے بازیاں ایک دوسرے کو
خوشیاں مبارکباد دینا یہ ہمارے لوگوں کے اندر پھیلتا جا رہا ہے. جو اپنے آپ کو اور اچھے انسان کو مسلمان ہونے کے ناطے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں، اور جبکہ وہ بالکل قیامت کے قریب آ رہا ہے. ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بالکل اس طرح پیدا کیے گئے ہیں. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں، میری زندگی، میرا مبعوث ہونا اور قیامت کا قریب ہونا یہ کوئی بڑی زیادہ دور چیز نہیں ہے، بلکہ بالکل بہت تھوڑی ہے. گویا کہ بہت کم فرق رہ گیا ہے. آج انسان کی عمر جس قدر بھی کم ہوتی ہے وہ اس پر خوشیاں منا رہا ہے. آپ کے سامنے کوئی مثال دوں تو آپ اس کو ایسے سمجھیں گویا کہ اگر کسی انسان کو کسی جگہ پر پھانسی دینی ہو تو کیا وہ انسان خوشیاں منائے گا؟ تو ظاہر ہے آپ سبھی کہیں گے کہ بھائی جس انسان کو پھانسی دی جانی ہے تو وہ خوشی منانے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوگا، اور اگر وہ خوشی منائے گا تو گویا کہ تمام کے تمام اس کو بیوقوف کہیں گے، اس کو احمق کہیں گے. مثال کے طور پر آپ فرض کریں کہ کسی انسان کو پھانسی دی جانی ہے اور اس کا اسٹیشن 5 یا 6 اسٹیشنوں کے بعد ہے جس جگہ پر اس کو اتارا جائے گا، اور اس انسان کا کام ہے کہ اس کو یہاں سے بٹھا کر کے لے جایا جا رہا ہے. جیسے ہی یہ ایک اسٹیشن پر اترا اور وہاں پر ٹرین رکی تو اس نے دیکھا کہ مجھے خوشی منانی چاہیے کہ بھائی میں پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں. اب اس نے پٹاخے بازیاں اور اسی طرح مٹھائیاں تقسیم کرنی شروع کر دی اور خوشیاں منانی شروع کر دی. تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ عجیب پاگل ہے، بیوقوف ہے بالکل، اس کو لے جائے تو پھانسی کے لیے جا رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے کہ میرا اسٹیشن 3 اسٹیشن قریب رہ گئے ہیں، یہ 4 اسٹیشن بعد میں پھانسی پہ لٹکا دیا جاؤں گا. تو اس کی بیوقوفی ہوگی. اسی طریقے پر دوسرا، تیسرا، چوتھا اسٹیشن آ رہا ہے اور وہ خوشیاں مناتا جا رہا ہے. کوئی مولانا اگر وہاں پر بیٹھا ہوگا کہ بھائی تجھے تو ایسے وقت میں خوش نہیں بلکہ تجھے رونا چاہیے، اور اس کو سمجھا رہا ہے، کوئی بتلا رہا ہے کہ بھائی یہ تو موقع نہیں ہے کہ تو خوشیاں منائے اور تو الٹے کام کر رہا ہے. ایسے وقت میں ڈاکٹر بھی کہیں گے کہ بھائی یہ انسان پاگل ہو گیا ہے، بلکہ اس کو غم کے موقع پر رونا چاہیے، اور یہ ہنس رہا ہے جبکہ اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. یہ کیوں ہنس رہا ہے؟ تو گویا کہ اس کا دماغ بالکل آؤٹ ہو چکا ہے، اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے. تو بسا اوقات انسان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ غم کی وجہ سے اپنے آپ کو رولانے کی بجائے ہنسانا شروع کر دیتا ہے. تو گویا کہ اس کی عقل بالکل خراب ہو چکی ہے، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ انسان ایسے ہی ہے کہ جو اپنے آپ کو ایسے موقع پر جبکہ وہ قیامت کے قریب جا رہا ہے اور اس کی زندگی کا 1 سال اس کی زندگی سے نکل گیا اور کم ہو گیا ہے، تو یہ اس سے بڑا بیوقوف ہے جو یہاں پر خوشیاں منا رہا ہے. یہ ایک دوسرے کو مبارکباد، ہیپی نیو ایئر اور اس طرح کے الفاظ نئے سال کی مبارکباد دے کر کے جو خوشیاں منا رہا ہے، گویا کہ یہ اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے جس کو پھانسی پہ لٹکنا تھا. ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسے موقعوں پر جبکہ اس کو قبرستان اتارا جا رہا ہے اور قبر میں اس کو بھیجا جا رہا ہے تو وہ خوشیاں منانا شروع کر دے. تو اب بات آتی ہے کہ یار یہ مولوی لوگ الٹی سیدھے باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کا دماغ نہیں ہے، یہ لوگوں کو خوشیاں منانے نہیں دیتے. بھائی کس نے کہا ہے تمہیں خوشیاں نہیں منانے دیتے؟ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کی خوشی منانے کے لیے بھی ایک لوجک کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ بیک گراؤنڈ تو بتاؤ کس وجہ سے آپ خوشی منا رہے ہیں. آپ تو قبرستان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، آپ کس وجہ سے خوشیاں منا رہے ہیں؟ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. آپ دماغ پہ سوچیں، اگر آج انسان آپ کے سامنے جتنے تمام کے تمام مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ تمام کے تمام سوچیں اور ذہن دوڑائیں اور اس میں دماغ کو کھپائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج سے کم از کم 3000 تک ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ 50 60 70 سال بس یہی ہے، اور انسان کی زندگی کم ہو رہی ہے، وہ خوشیاں منا رہا ہے. آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، یہ آپ کی شان نہیں ہے.
ہاں غیر مسلم اگر ہوگا تو ہم کہیں گے بھائی تو اپنا کام کر، جسے تجھے کرنا ہے تجھے کر لے، ہم تجھے اس میں روکنے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے اولادوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ سمجھائیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو بالکل گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تاکیدیں لگا رہے ہیں اور ڈبل تاکیدیں گویا کہ اس کے ساتھ لگا دی گئی ہیں کہ بے شک انسان بالکل لفی خسر، پہلے انا لگا دیا پھر آگے لام بھی لگا دیا، کہ دونوں تاکید گویا کہ ڈبل تاکید ہو گئی۔ لفی خسر کے یہ سراسر گھاٹے میں ہے اور اس کو نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن کون ہے جو بچے گا ان حالات میں آ کر کے، جو شریعت کو اور اسلام کو اپنی زندگی کے اندر اتارے گا اور اس کی سنتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر اتارے گا، یہی انسان ہے جو اپنے آپ کو گویا کہ یہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ آگے قرآن کریم اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان لانے سے بھی کام نہیں چلے گا، عمل صالح بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور آپ کام ختم کر دیں۔ وعملوا الصالحات، اور صرف اب یہاں پر آپ نے نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اب آپ کو حق کی تلقین بھی کرنی پڑے گی۔ جو بات آپ کو بتلائی جا رہی ہے آپ دوسروں کو اس تک پہنچاؤ گے اور بتلاؤ گے تو تبھی گویا کہ آپ کامیاب ہیں۔ اسی طریقے پر صبر کی تلقین کرنا ہے۔ انسان ایمان لے کر آتا ہے اور اس کے ساتھ پریشانیاں، مشکل اور تکلیفیں اس کو جھیلنی پڑتی ہیں، تو گویا کہ اب آپ کو صبر کی تلقین لوگوں کو کرنی پڑے گی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ ایسا ہی چاہا ہے، یہ ایسا ہی ہونا تھا، جو ہونا ہے وہ ہو گیا، اب جو آگے ہوگا اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہترین سے بہترین ہمارے ساتھ معاملات کرے اور ہمارے اس میں کام میں آسانی پیدا فرمائے۔ آج انسان اگر سوچنا شروع کر دے اور اپنی زندگی کے بارے میں موازنہ کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کافی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب بھی آپ کسی کام کی طرف، کسی برائی کی طرف بڑھیں گے تو آپ اس میں ذہن لگائیں گے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد آئے گا، اور جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آئے گا تو انسان کافی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ الوقت اسمن من الذهب، یا تو یہ قول ہے کسی بڑے بزرگ کا کہ وقت کیا چیز ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسمن بہت زیادہ قیمتی، گویا کہ بہت بہترین چیز ہے کہ انسان اگر اس کو سونا دے کر بھی کسی سے لینا چاہے تو وہ تب بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ کسی انسان کے پاس وقت ہو اور آپ کہیں کہ بھائی، اور وہ کسی کام میں لگا ہوا ہو، اپنے وقت کو اچھے کام میں خرچ کر رہا ہو، اور آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی میں تجھے سونے کی ایک انگوٹھی دے رہا ہوں، تو اگر اس کا اس سے بہتر کام ہوگا تو وہ آپ کے لیے، آپ کو سونے کے بدلے وقت دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب گنگوئی رحمہ اللہ، لدھیانوی رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سال بدلتا ہے تو میرا قلم لرزنے لگتا ہے کہ یار تیری عمر تو پتہ نہیں کب تک ہے، اور آج یہ گویا کہ 2021 یا 2018-15 جا رہا ہے اور مجھے آگے 2019 لکھنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا تو قلم لرز جاتا ہے، میں سوچنے پڑ جاتا ہوں کہ یار تیری زندگی کا 1 سال اور کم ہوا، اب تیرا کیا بنے گا کچھ پتہ نہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی یہی سوچنے کی ضرورت ہے، جیسی کہ کیسی زندگی ہماری کٹی، آخر میں جو بھی کٹی کٹ گئی، لیکن ہمیں آگے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری اگلی زندگی، یا اللہ میری جتنی بھی زندگی آخری پچھلی گزری ہیں گناہوں میں اور برائیوں میں جتنی بھی کٹ چکی ہیں، مولا اس کو معاف فرما اپنے فضل و کرم سے۔ ہمارے کوئی اعمال ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس جنت کی چابی اور فوراً آپ دروازہ کھولے اندر پہنچ جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہی جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن آگے کی زندگی کو بہتر بنانے کی زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ ان تمام حالات سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں، اور جن کی اولادیں ہیں وہ اپنے بچوں کو آج ہی نہیں کل کو آپ دیکھ لینا، بہت سے حضرات اتنا بتانے کے باوجود بھی کل کو ان کے فون یا اسٹیٹس اور رات کو ان کے گھروں میں جا کر ان کو چیک کرنا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے ساتھ جو چاہے آپ کر لینا۔ بہت سے لوگ وہ ہوں گے، اتنی باتیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے بھی
میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، وہ بھی رات کو صرف 12 بجنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، چاہے آپ دیکھ لینا چاہے اس کو لکھ لینا آپ کسی بھی چیز پہ، وہ صرف اس بات کو کہنے کے لیے دوسرے کو ہیپی نیو ایئر، یہ چھوٹا سا لفظ ہے، کس چیز کی خوشی ہے بھائی؟ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے اور آپ خوشی منا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے آپ کو شوبہ نہیں دیتا، اور آپ مسلمان ہیں، آپ کے اندر سے یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔